اب ہم نے تو انہیں مارا ایک بار ہے، ٹرمپ روزانہ گالیاں دے رہا ہے ان کو، روزانہ مار رہا ہے۔ اس معاہدے کے بعد سعودی عرب اپنے کو ایٹمی قوت کہہ سکتا ہے۔ چین کو ہم نے ہر حالت میں اپنے اعتماد میں، کیونکہ سب سے زیادہ آزمائے ہوئے دوست ہمارا چین ہی ہے۔ جو ٹرمپ کی پالیسی ہے وہ امریکہ کی پالیسی نہیں ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کو اتنا فائدہ نہیں، وہ پاکستان کو فائدہ ضرور ہوا ہے، فوج کا گراف بہت اونچا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کو فائدہ تب ہوگا جب عمران خان باہر آئے گا۔ یہ ٹرمپ ہے واحد آدمی کے جو اس وقت ان کے اس سے باہر ہے، اور وہ اپنا وہ ان کی وہ بدماشی کو مانتا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آصف خان، تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نوابزادہ صلاح الدین صاحب، سابق رکن قومی اسمبلی۔ پرسوں جو پیش رفت ہوئی ہے، بڑی پیش رفت ہوئی ہے، جو پاکستان سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس کے حوالے سے نواب صاحب سے گفتگو کریں گے، چونکہ ان کی پاکستان کی سیاست اور بین الاقوامی سیاست پر بھی خاصی نظر ہے، گہری نظر ہے، تو اس حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے۔ پہلے تو آصف نیوز کو ٹائم دینے کا شکریہ جی۔ شکریہ آصف، مہربانی۔ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستان سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، جنوبی ایشیا کی جو صورتحال ہے، مشرق وسطیٰ اور عالمی جو دنیا ہے، اس کے حوالے سے اس پر جو یہ معاہدہ ہے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کس نظر سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، ہو جانا تو اس کو بہت پہلے چاہیے تھا، لیکن ہر چیز کے ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ اسرائیل اور انڈیا، ان دونوں نے میں انتہا کی مستیاں شروع کر دیں، آج بھی فلسطین میں جو ہو رہا ہے۔ اور انڈیا نے یہ سمجھا کہ، یا امریکنز نے اس وقت، کہ اصل مسئلہ چین کا تھا کہ سری لنکا کو دبا دیے، ادھر نیپال وغیرہ کے ساتھ انہوں نے ڈرامے کر دیے ہیں، تو ادھر پاکستان کو بھی رگڑا دے دے، ادھر ایران کو مل جائے گا رگڑا، تو پھر ہم چین پہ انڈیا جائے گا اور جا کے اور پیچھے سارے ہوں گے اور چین کو خراب کریں گے۔ وہ نہیں ہوا، اللہ کی مہربانی۔ انڈیا کو چین کی ٹیکنالوجی کے ساتھ ادھر اور پاکستان کی قوت کے فوجی قوت ساتھ ایئر فورس سے یہیں رگڑا مل گیا، اور وہ تو غبارے سے ہوا نکل گئی۔ اب اسی میں وہ لگے ہوئے ہیں کہ بھائی ان کو ہم عسکری قوت سے تو مار نہیں سکے، چلو اب ان کے اندر یہاں پہ کوئی دہشت گردی پھیلا دیں، کچھ کیا کریں، وہ لگے ہوئے ہیں۔ ادھر پہلے ایران پہ حملہ کیا اس نے، اسرائیل نے، وہ میں نے آپ کو ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کیا ہوگا۔ سیز فائر ہوا، ایران کو اسرائیل کو مار پڑی۔ انہوں نے قطر پہ حملہ کر دیا۔ جب یہ ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو اب کام خراب ہو رہا ہے، تو پاکستان اور سعودی عربیہ ان دونوں کی پیکٹ ہو گیا آپس میں، دونوں نے ضرورت ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھتے چونکہ امریکہ کا سب سے بڑا جو اڈا ہے وہ قطر میں ہے، جی ہاں، اور امریکہ سے سب سے زیادہ ہتھیار بھی وہ لیتے ہیں، جی ہاں۔ بلکہ ٹرمپ جو ہے کچھ ہفتے پہلے ہی آیا تھا سعودی عرب، یو اے ای اور قطر۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جی، تو یہ امریکہ پر بھی ان کا عدم اعتماد ہے کہ جی ہم آپ سے یہ چیزیں خریدتے ہیں، اور اب اسرائیل کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ان کی آشیرواد کے بغیر آپ تو کو یہ نہیں دو ہو سکتا۔ چیزوں کو مختلف کرنا پڑے گا اس میں، ٹرمپ کو اور امریکہ کو۔ جو پالیسی آج امریکہ کی ہے، وہ جو ٹرمپ کی پالیسی ہے، وہ امریکہ کی پالیسی نہیں ہے۔ اچھا، امریکہ کے اوپر تو یہودی نے اپنا پورا کنٹرول کیا ہوا ہے۔ یہ ٹرمپ ہے واحد آدمی کے جو اس وقت ان کے اس سے باہر ہے، اور وہ ان کی وہ بدماشی کو مانتا نہیں ہے۔ تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس کی ٹینیور میں اپنے کو مزید مضبوط کرے، اور اسلامی ممالک کو بھی چاہیے۔ تو وہ بات ہم کر رہے تھے اس کی، تو جب انہوں نے اس پہ حملہ کیا تو ادھر ہم نے سوچا، دونوں نے ممالک نے، اور اب یہ اور بھی آئیں گے، اور بھی شامل ہوں گے اس میں انشاءاللہ، دیکھیں گے آپ، کہ بھائی ہمارا ایک معاہدہ ہونا چاہیے کہ ان سعودی عرب پہ حملہ پاکستان پہ تصور کیا جائے گا، پاکستان پہ حملہ ان پہ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان اکیلا نہیں ہے، پاکستان سے پیچھے چین بھی ہے، ٹیکنالوجی ہے، سب کچھ ہے، ایٹمی قوت ہے۔ ایٹمی قوت ہے۔
اور سعودی عرب کے پاس دولت ہے لیکن ایٹمی قوت نہیں ہے. اس معاہدے کے بعد سعودی عرب اپنے کو ایٹمی قوت کہہ سکتا ہے. بالکل. اور یہ بہت اچھی بات ہو گئی ہے کہ ہم اگر مل کے یہ اسلامی ممالک اور یہ خطہ اس میں سے بدماشی کو اگر ختم نہیں کریں گے جو انڈیا اور اسرائیل نے بنائی ہوئی ہے تو ہمیں نقصان ہوگا. اب وقت بہت زیادہ بیک فوٹ پہ انڈیا اور چلا گیا ہے اور اسرائیل بھی, اور کل سے بڑی پریشانی ہے ان کو, چیخ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا. تقریباً 70-80 لاکھ تو ان کے آدمی ہیں سعودی عرب اور یہ یو اے ای اس میں گلف میں جی ملازمت ہیں, کاروبار یہ وہ. تو وہ بھی اب اتنا جلدی, اور اب سعودی عرب ایک اور کام بھی کرے گا, دیکھیں گے آپ کہ انڈیا کو کہے گا کہ یہ جو تم نے دہشت گردی پاکستان میں پھیلایا, ہم اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں وار میں, بالکل. تو اس کو اب ختم کراؤ. یہ پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے اور الحمدللہ کہ ہو گیا, بہت اچھا ہو گیا. یہ جو جب یہ حکومت اقتدار میں آئی, آپ کو بھی پتہ ہے اعتراضات تو اس پہ ہیں کہ 45 اور 47 والا. بالکل ابتدا میں یہ ان کی کریڈیبلٹی پہ تو اب بھی سوالات اٹھ رہے ہیں, بالکل اٹھ رہے ہیں. لیکن ان کی جو خارجہ پالیسی ہے جی ہاں. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہاں. ماضی میں چونکہ آپ 5 دفعہ میں لے رہے جی ہیں, جی 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 آپ کو ساری چیزوں کا پتہ ہے, ویسے بھی آپ کی سیاست پر جو پاکستان کی سیاست یا سفارتکاری یا جو دنیا اس حوالے سے کیا کر رہی ہے اور اس پہ بھی آپ کی گہری نظر ہے. یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, ماضی میں کبھی اس طرح ہوا کہ پاکستان کی سفارتکاری کی وجہ سے اچانک اتنا مطلب ہے کہ ملک کو اتنا ایک جمپ ملا ہو کہ وہ دنیا میں ابھر کر سامنے آیا ہو؟ آصف, یہ ایک اس ٹینیور میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ہمارے ان حالات جھگڑوں کی وجہ سے پاکستان بالکل گرا ہوا تھا. جی بالکل سمجھا, بہت پیچھے چلا گیا تھا اور دنیا کہنے لگ گئی تھی پاکستان اکیلا ہے. اور انڈیا تو ایک, وہ انڈینز کیا کہتے تھے, مودی جائیں گے پاکستان کو کان سے پکڑے پاکستانیوں کو لے آئیں گے, یہی کہتے تھے نا بالکل. انڈینز. تو وہ جو غلطی مودی نے کی پاکستان پہ حملہ کر کے پھر مار کھا کے, اتنی بڑی غلطی شاید انڈیا نے کبھی نہ کی ہو. اور وہی بیس بنے, اس سے پاکستان کا مورال بہت اونچا ہو گیا الحمدللہ. اور اس وجہ سے ہماری جو سیاست, دیکھیں ہم اکیلے تھے, باقی بالکل لوگ سارے کہتے ہیں اکیلے ہیں, لیکن پھر اس میں اٹھ کے دنیا کے ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے. ان کے ساتھ انڈیا اکیلا ہو گیا, ساتھ ایک اسرائیل ہو گیا, اور کون تھا. بالکل ہماری اس حکومت میں جو یہ فوج کے ہیں. جی میں اسی پہ آ رہا تھا کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں جو فیلڈ مارشل ہیں جی عاصم منیر صاحب, وزیر اعظم, آپ دونوں کو کتنے مارکس دیں گے؟ میں اس میں زیادہ مارکس فیلڈ مارشل کو دوں گا. جی میں اس الیکشن میں فوج سے بہت پریشان ہوں, ڈسا ہوں, لیکن حقیقت ہے 24 ملک تو میرا ہے نا, جی پاکستانی تو میں ہوں. نہیں, ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ہمارا سیاست ملک کی. ہے, اور اس شخص نے ہمارے ملک کے لیے بہت اچھا کیا ہے. اس میں زیادہ رول ہے ہی ان کا. اور گراف پہ جو پولیٹیکل پارٹیز کا کہتے ہیں نا کہ حکومت کا, پولیٹیکل پارٹیز کو اتنا فائدہ نہیں, وہ پاکستان کو فائدہ ضرور ہوا ہے. بالکل. فوج کا گراف بہت اونچا گیا ہے, ہاں بہت اونچا مورال وہ ہو گیا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارا آپس کے معاملات جو ہیں وہ بھی بیٹھ کے افہام و تفہیم سے طے ہو جائیں. جی آپس کے معاملات ہر دفعہ جب ہم بیٹھتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں کیوں ٹھیک نہیں ہوتے؟ مطلب اب عمران خان جیل میں ہے, جی ہاں. تو اب ان کی جو رہائی ہے یا اس حوالے سے کوئی درمیانہ راستہ ہے, کیوں نہیں نکل رہا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. کیا یہ بہت لمبا سبجیکٹ ہے, ہم، ہم اس میں یہ دعائی کریں گے کہ اللہ کرے کہ دونوں طرف سے وہ جو ہے گڈ سینس جسے کہتے ہیں پریویل کرے, اور یہ معاملات سیاسی بھی نارمل ہوں. نارمل ابھی نہیں ہے, نارمل ابھی تک سیاسی معاملات نہیں ہیں. اب جہاں تک عمران خان کی بات ہے, وہ تو جیل میں ہے. باہر آپ دیکھیں تو میں کس کو پی ٹی آئی کہہ سکتا ہوں؟ کوئی ایک گروپ ہے, کوئی دوسرا گروپ ہے, کوئی اور کر رہا ہے, کوئی تیسرا اور کر رہا ہے. آپس میں جھگڑے ہمارے صوبے میں زیادہ پی ٹی آئی تو یہاں نا, وہ جدھر اقتدار ہمارے ہوتا ہے تو جھگڑے اقتدار بھی تو ہوتے یہاں رہتے ہے. ہیں. جی
تو یہاں تو اس کی رہائی کے لیے مجھے تو کوئی ایسے آثار نظر نہیں آتے کہ کوئی کچھ کر رہا ہو. کوئی مطلب آپس میں بھی ایک نہیں ہے نا. نہیں، آپس میں بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ایک دوسرے پہ الزام کیجیے، فلاں خود نہیں چاہ رہا کہ وہ نکلیں، فلاں خود نہیں چاہ رہا. دیکھیں نا جی یہ ان حالات میں ان آوازیں باتوں اٹھیں گی کو نا, آوازیں آپ اٹھیں گی نا. کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں اچھا نا, اچھا نہیں ہے نا, مطلب اس پارٹی کے لیے اچھا نہیں ہے. دوبارہ جاتے ہیں بین الاقوامی سیاست پر. جی ہاں. آنے والے ہفتوں مہینوں میں ہم. نیا جو منظرنامہ ہے، عالمی منظرنامہ، اسپیشلی جو یہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا، جی ہاں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں اس میں یہی دیکھ رہا ہوں مزید اس میں لوگ شامل ہوں گے, ملک شامل ہوں گے اس پیکٹ میں. چین یعنی آپ کا خیال ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں وہ شامل ہوں اب گے. ان کے بھی نیٹو بننے جا رہی ہے؟ ایگزیکٹلی نیٹو کے نیٹو نہ بھی بنے, نیٹو ہی ہے نا یہ, مطلب نیٹو کا تو مین نام ایک وہ ہے. جو جس چیز پہ زیادہ ان کا فوکس ہے ہاں کہ نیٹو کے کسی ملک پر حملہ جو ہے وہ سب پر حملہ بالکل سب تصور پتہ ہو گئے. اب اس میں باقی شامل ہوں گے. او آئی سی نام تو ویسے بھی ہے, جی وہ او آئی سی بھی ذرا اب اس کو فعال ہوگی, اس کو بھی لوگ سیریس لیں گے ابھی. اس چیز سے پہلے کبھی پہلے وہ مذمت کی قراردادوں تک میں قرارداد کے علاوہ تھے ہی کچھ نہیں. جی اور اس میں ہمیں چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ چاہے جس بہانے سے بھی, اگر سعودی عرب میں بیٹھا ہوا تھا یہ معاہدہ کر رہا تھا وزیر اعظم صاحب, تو صدر صاحب چین میں تھے. چین کو ہم نے ہر حالت میں اپنے اعتماد میں, کیونکہ سب سے زیادہ آزمائے ہوئے دوست ہمارا چین ہی ہے, اور یقیناً ان کی کنسلٹیشن کے بغیر یہ کوئی بھی ممکن کوئی نہیں. کام ہم نہیں کر رہے ہوں گے. جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے, جی ہاں. آپ کا کیا خیال ہے اس معاہدے کے بعد وہ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ یعنی امریکہ کے اندر انڈیا کے اندر تو بے چینی ہے, صاف نظر آ رہی ہے. بالکل اسرائیل کے اندر بھی ہے. تو امریکہ اس سے کوئی بے چین نہیں ہوگا؟ نہیں امریکہ دیکھیں, امریکہ نے فیس سیونگ میں نے آپ کو کہا تھا دے گا ایران کو, اسرائیل کو, ایران کے معاملے وہ دی اس نے بم شم ڈوز کر کے. میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا کہ ٹرمپ کی پالیسی الگ ہے, وہ ان اسرائیلی یہودیوں سے خوش نہیں ہے. اس کے لیے بھی تو کام کھول لیا نا, وہ ایپسٹائن اور یہ اور وہ معاملات جو ہیں اسکینڈل, بالکل وہ تو اس کو پریشرائز کرنے کی کوشش بڑا کر رہے ہیں. خطرناک سکینڈل ہے, خطرناک سکینڈلز ہیں, لیکن ٹرمپ آدمی یعنی اسٹرانگ نروز والا آدمی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں وہ اس بنیاد پر جو ہے یہ سب کو بلیک میل کرتے ہیں. چیزیں ابھی سامنے آئی نہیں ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں اگر آپ کچھ کریں گے تو ہم یہ چیزیں. ایپسٹائن تو آپ کو پتہ ہے وہ پمپ تھا نا, جس کو دلال کہتے ہیں. بالکل. تو اس نے تو ایسی کئی ویڈیوز بنائی ہیں, کئی چیزیں بنائی ہیں. تو ہمارے معاشرے میں تو چلے دیکھیں, یورپین معاشرے, امریکی معاشرے بھروسہ سمجھاتا نا. بالکل. تو اس نے, اور اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ یہودی. ہر گند کے پیچھے یہودی آپ کو نظر آئے گا. تو انہوں نے اس کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ ہتھیار اپنے پاس رکھا ہوگا. لیکن یہ آدمی اعصاب کا مضبوط ہے, ٹرمپ. اور میں اس بات پہ بڑا خوش ہوں کہ اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ابھی جو ہیں اچھے ہیں. 25 تاریخ کو کہا اچھا جا رہا ہے وہ بھی کہ خراب کیے ہیں کس نے؟ وہ تعلقات بھی خراب کیے ہیں مودی نے. پہلے اس کو کہا کہ ہمارے نہیں, انڈیا کے, پہلے اس کو کہا کہ جی اس کراؤ یہ سیز فائر, اور پھر کہتے میں نے کب کہا ہے؟ جو پاکستان انڈیا کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی. تو ٹرمپ نے کہا مجھے جھوٹا بنا رہے ہو. اب ہم نے تو انہیں مارا ایک بار ہے, ٹرمپ روزانہ گالیاں دے رہا ہے ان کو, روزانہ مار رہا ہے, کسی نے کس طرح سے مار رہا ہے. چاہے بہار کا مسئلہ دیکھ لیں, اس سے بھی استثناء واپس لے لیا, وہ بھی کر لیا. یا اس کے اپنے کل جو میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی ان کے بہت سارے لوگ بزنس مین افسر, ان کا کہا کہ یہ تو ڈیلرز ہیں, ڈرگ ڈیلرز ہیں. تو جو وزیر اعظم کی 25 تاریخ کو ٹرمپ سے ملاقات ہونے جا رہی ہے, پہلی ملاقات ہے, تو آپ اچھی رہے گی. اچھی رہے گی. وہ جا رہے ہیں یو این جا رہے ہیں نا, جی, تو یو این ملاقات میں ہو جائے گی دونوں. یہ ستمبر میں ہوتا ہے نا, ابھی ستمبر 15 کے بعد ہوتا ہے. میں 2 بار گیا ہوں اس میں, پاکستان کی نمائندگی کی ہے, لیکن مین سیشن سے پہلے ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹس کا ہوتا ہے. جی, تو اس میں بہانے پھر جائیں گے, ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی, شاید واشنگٹن چلے جائیں, وہاں ملاقات ہو جائے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ اب اپنا وہ ساتھ ساتھ چلانا چاہیے اس کو. پاکستان کا بحیثیت ملک جس طرح آپ نے کہا, بلکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ جو امیج ہے
وہ ग्राफ है वो दुनिया में ऊपर की जानब जा रहा है. तो कल आप देख नहीं रहे ठीक थे, है, देखें जी मैं हमारे जी हमारे मुसलमान भाई हैं सऊदी, कोई एयरपोर्ट पे इधर उधर, हमारी भी तो पहले कोई अच्छी मतलब रिसेप्शन अच्छी नहीं होती थी। बिल्कुल कल आपने देखे हरम शरीफ में भी इधर उधर भी बाहर उनके पुलिस वाले खड़े हैं, पाकिस्तानियों को जिंदाबाद कह रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान की इमेज तो बड़ा है, पाकिस्तान का बढ़ेगा तो पाकिस्तानियों की इमेज बढ़ेगा ना। मैं सवाल पूरा कर लूँ. पाकिस्तान का इमेज बहैसियत जी। मुल्क तो दुनिया में है। ऊपर की जानब जा रहा है. अल्लाह है। करे मजीद जो है जी। पाकिस्तान का इमेज अच्छा हो, हम दफाई लिहाज से माशी लिहाज से मजबूत हों. जी। पाकिस्तान के अंदर जो ये सियासी कशीदगी है तो इस पर किस तरह यानी जो सियासत में एक दूसरे का साथ ये लोग उलझे हुए हैं, हुकूमत अपोजिशन उलझी हुई है. मैं दोबारा पीटीआई की जानब वो करूँगा कि पीटीआई के साथ जो मामलात हैं या जो इलेक्शन पे सवालात उठाए गए हैं तो इसका ये जो अंदर जो रसाकशी लगी हुई है इससे किस तरह निकला जाएगा. सिंपल बात है, बात एतमाद की। एतमाद बहाल हो गया अगर, जो इस वक्त मुझे मुश्किल लग रहा है फ़िलहाल, तो फिर हमें गुज़श्ता हर चीज़ को पीछे छोड़ के आगे चलना पड़ेगा। आगे के लिए तमाम ये जो सियासी पार्टियां, देखें जी शख्सियात हैं, हम पार्टी कहते हैं, जी मैंने पहले भी कई बार कहा है, भुट्टो ख़ानदान को निकालने पीपल्स पार्टी में क्या है, ये नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान को निकालने पीछे क्या रह जाता है नून में या मुस्लिम लीग में. मुस्लिम लीग एक ही है वैसे, नून नाम, अब तो नून नाम है. पीटीआई इमरान खान अगर नहीं है तो पीछे क्या है, 3-4 आदमी हैं, फजल रहमान साहब हैं तो, और उधर फौज है. इन सियासतदानों को मिलकर उनके साथ बैठ के आइंदा के लिए लाया अमल तैयार करना होगा और आपस में भी जैसे मुआहदे बार के साथ कर रहे हैं, बैरून वाले के साथ आपस में भी एक मुआहदा करें ताकि आइंदा के लिए अगर जमहूरियत इस मुल्क में चलानी है तो जमहूरी अंदाज में चले. देखें जमहूरियत को सिर्फ नुकसान फौज नहीं देती, हम खुद भी देते हैं. इस्तेमाल तो हम करते हैं ना फिर फौज को अपने वफाद के लिए, तो अब लोगों को इस्तेमाल करेंगे तो गेट नंबर 4 के आगे तो हम आप खड़े लोगों को होते हैं. इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आप इस्तेमाल करेंगे ना. तो बैठ के तरीके से मुआहिदा करके इस मुल्क को आगे चलाएं. ये आपस में बैठने को तैयार नहीं है, कोई इधर मुंह मोड़ के बैठे हुए, कोई उससे नहीं होता. हमने समझे में आप में बैठे इस तरह बैठना पड़ेगा. सियासत में दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं. पहल तो ज़ाहिर है हुकूमत को करनी पड़ेगी. तो अगर हाँ, हुकूमत को क्या मशवरा देंगे इस हवाले से? मैं हुकूमत को यही मशवरा दूंगा कि सारे आपसे बैठें, सियासतदानों को बैठाएं. देखें इमरान खान अंदर हैं तो उनकी पार्टी तो है, इमरान खान से पूछना कि किसको बैठाएं, वो बता देगा अपना नुमाइंदा. अब तो इसमें भी बड़ा फर्क है, शक है ना कि कौन है कौन नहीं है. जी अपने बयानात सुन के ये लग रहा है लोगों के, पीटीआई के जो आगे हैं मुख्तलिफ कायदीन है तो उनमें से उनसे पूछ के बैठाएं और आगे चलें. अब पीछे मुड़ने का फायदा कोई नहीं. पीछे मुड़ने का जज्बाती ना बने ना, जज्बाती तो बहुत है, जज्बाती नारे लगाना, जज्बाती वो करना, उससे तो कुछ नहीं बनेगा. पीटीआई को फायदा तब होगा जब इमरान खान बाहर आएगा, वरना दिन पर दिन वो खराब, उनका हालात ठीक नहीं है. तो उनको निकालने के लिए इन्हें कोई हुकूमत से बात करनी पड़ेगी, फौज से बात करनी पड़ेगी. हुकूमत करे बात, इनको पहले आपस में तो वो करें ना कि हम कौन बैठेंगे, माहौल बनाए ना कि बैठेंगे कौन कौन. बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया. ये थे नवाबजादा सलाउद्दीन साहब जिनके साथ हमने गुफ्तगू की. इस वक्त तक के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.